کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تکلیف کا سلسلہ دنیا میں جو رکھا ہوا ہے اس پہ صبر کے لیے کیا ترغیب دلائی ہے۔ آیت نمبر 22 اور 3، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کوئی مصیبت بھی ایسی نہیں کہ زمین میں آئے۔ زمین میں کیا مصیبت آتی ہے؟ زلزلہ، وبائی امراض، سیلاب، طوفان، ولا فی انفسکم، اور نہ کوئی ایسی مصیبت کہ تمہاری جان میں آئے۔ جان میں ہر طرح کی بیماری، کسی کو بلڈ کینسر ہو گیا، کسی کے گردے فیل ہو گئے، کسی کو ہیپاٹائٹس ہو گیا، تو اللہ فرماتا ہے الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، یہ ہم نے لوح محفوظ پہ پہلے ہی لکھا ہوا ہے، اس سے پہلے کہ ہم یہ تکلیف بھیجیں۔ کام ہی ختم ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے تو یہ طے کیا، یہ ڈیسٹنی ہے، تمہاری تقدیر ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یاد رکھنا یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، بہت آسان ہے۔ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے یہ کتنا ہو گیا، پہلے ہی اللہ کو پتا ہے، اللہ کے علم کے لیے آسان ہے۔ سورۃ الانعام میں تو یہاں تک آیا ہے کہ خشکیوں میں یا سمندروں کے اندر کسی درخت کا اگر پتا بھی گرتا ہے نا تو اللہ کو پہلے سے علم ہے، اور زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانہ بھی پھوٹتا ہے نا وہ پہلے۔ اب ظاہر ہے ہمارا ذہن تو اس ڈیٹے کو سمجھ نہیں سکتا، بلکہ آج ہم نے لیپ ٹاپس میں، ہارڈ ڈسک میں وہ ڈیٹا سٹور کر لیا ہے جو 8 سے 100 سال پہلے کا انسان اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ یہ ٹچ سکرین موبائل کیا کر سکتا ہے، اتنی دور بات کر سکتے ہیں، وہ تو اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ لیکن ہو گیا نا، یہ انسان کو اللہ نے ترقی کرائی ہے، تو اللہ کا علم تو بہت کامل ہے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، یہ ہم نے اس لیے کیا، یعنی ہم نے تقدیر میں پہلے یہ چیزیں لکھی تھی تاکہ تم مت افسوس کرو اس چیز پہ جو تم سے چھین لی جائے۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور اس پہ شیخی مت بگاڑنا جو اللہ نے تمہیں دی ہے۔ اللہ کسی سے لے کے آزماتا ہے تو کسی کو دے کے بھی آزماتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر شیخی بگاڑنے والے کو، جو بات بات کے اوپر شیخی بگاڑتا ہے۔ کسی کے پاس اگر کوئی اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر کسی کے اوپر آزمائش کا وقت ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع لائے۔ اس لیے تو نبی علیہ السلام نے فقر کی زندگی گزاری ہے نا سر، پریکٹیکلی آپ نے ثابت کیا ہے فقر کی زندگی گزار کے کہ آپ اس امت کے لیے رول ماڈل ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ہم عائشہ کہتی ہیں بعض اوقات 1 مہینہ 2-3 مہینے بھی گزر جاتے تھے، ہمارے گھر 2 کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا، کھجور اور پانی پہ، اور وہ بھی ٹنوں ٹن نہیں، 2 کھجوریں صبح 2 شام، 1 میٹھا پانی کا پیالہ صبح اور 1 شام، چولہا نہیں گھر میں جلتا تھا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی دینا کہ ان کے روح اور جسم کا رشتہ چلتا رہے، بس سبسسٹنس لیول کے اوپر۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ابو ذر غفاری کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے کہا وہ ابو ذر دیکھ رہے وہ سامنے اور پہاڑ، تو کہتے ہیں میں ذہن میں پلان کرنا شروع ہو گیا کہ مجھے حضور کسی کام سے بھیجنے لگے، تو میں نے سوچا میں اتنے بجے جاؤں گا، اس طرح واپس آؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اگر سارا سونے کا ہو، کئی کلومیٹرز میں پھیلا، 3 دن نہیں گزریں گے میں اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں گا۔ اس لیے تو ابو ذر غفاری پھر آل امیہ سے لڑتے تھے نا، وہ تو کہتے تھے یار تم لوگ اب یہ ہمیں باتیں سناؤ گے کہ جی جوڑتے رہو، زکات دے رہو تو خیر ہے، یہ تو امت کے لیے تھا، تم تو حضور کی صحبت یافتہ لوگ ہو۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، سیدنا عمر حضور علیہ السلام کو ملنے آئے، واقعہ ایلا کے موقع پر، جو حضور 1 مہینے کے لیے اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے تھے، اسے ایلا کہتے ہیں، اور چھت کے اوپر والے حصے پہ شفٹ ہو گئے۔ حضرت عمر گئے تو حضور علیہ السلام چٹائی پہ لیٹے تھے، اٹھے تو چٹائی کے نشان تھے، اوپر بھی کرتا بھی نہیں تھا، صرف تہمت پہنی ہوئی تھی۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یا رسول اللہ یہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ کی حالت ہے۔ آپ فرمایا عمر لگتا ہے کہ دنیا کی حقیقت ابھی بھی تجھ پہ نہیں کھلی، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ یہ دنیا کے مزے لوٹیں کیسر و کسرا اور ہم آخرت کی سعادت لوٹ لیں؟ یار اگر حضور علیہ السلام حضرت عمر کو کہہ رہے ہیں نا کہ تم پہ ابھی دنیا کی حقیقت نہیں کھلی، تو ہم تو کسی کھاتے بھی نہیں، لیکن سر پھر کھل گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے نہ کسی کو حرام کھانے دیا نہ خود کھایا۔ کتنے خزانے آئے ہیں رومنز اور پرشینز کے، کسی کی جرت نہیں تھی کہ کوئی اس میں سے اس طریقے سے نہ حق لے لے۔ وہ پہ پریکٹیکلی ثابت کیا، باقی مال سے تو پیٹ نہیں بھرتا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے سورۃ التکاثر پڑھی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر،
المقابر. پھر حضور نے کہا کہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا کے ختم کر لیا یا پہن کر بوسیدہ کر لیا. باقی تو تیرے پچھلوں کا مال ہے وہ رسا کا. انسان کھا پی سکتا ہے یا استعمال کر سکتا ہے, چاہے کپڑے ہوں چاہے گھر ہو, وہ بھی لباس میں ہی آتا ہے نا, شیلٹر ہے نا. باقی تو تیرے پچھلوں کا مال ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کے 3 دوست ہیں, ایک ہی ساتھ جاتا ہے 2 باہر رہ جاتے ہیں. اس کے رشتہ دار اور مال باہر رہ جاتے ہیں, اعمال ساتھ جاتے ہیں. امال میں مال بھی جا سکتا ہے اگر اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا ہے. اچھا وہ جو حدیث ہے نا کہ انسان کہتا ہے میرا مال, اس میں تیسری بات بھی آپ نے کی, تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن کے بسیدہ کیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے سٹور کر لیا. یہ بھی الفاظ ہے اس بخاری مسلم کی حدیث میں, وہ بھی سٹور ہے, اس کا اجر بھی. پھر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہونا تو وہ تمنا کرے گا تیسری بھی مل جائے. اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی. یہ تو ایک نہ ختم ہونے والی چیز ہے. اسے کہا جاتا ہے محدثین کے ہاں کتاب الزہد, یہ چیپٹر ہوتا ہے, یہ کتاب الرقاق. مشکات کی 3 جلد میں بخاری مسلم اور باقی احادیث کے ریفرنس سے آپ کو ساری احادیث کمبائنڈ فارم میں سینکڑوں کی تعداد میں ملیں گی. کتاب الرقاق چیپٹر کے اندر دل میں رقت پیدا کرنے والی حدیث ہے. کتاب الرقاق وہ چیپٹر دل میں سوز و گداز نرمی پیدا کرنے والا. تو مکافات عمل سے بات شروع ہوئی تھی, کہاں تک پہنچی؟ الٹیمیٹلی اس پہ ورڈکٹ یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں کوئی شخص کسی کے بارے میں کلیم نہ کرے کہ مکافات عمل ہوا ہے. ہاں جب اس کے اوپر کوئی چیز آئے وہ اپنے بارے میں خود سوچ سکتا ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ کیا, میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. یہ والا پورشن وہ خود سوچے. باقی یہ کہنا کہ کسی کے ماں باپ کی سزا جو ہے وہ اس کی اولاد کو ملے گی, یہ نہیں. کسی نے جو ہے وہ کسی کی یعنی اپنی بہو کے ساتھ برا سلوک کیا ہے تو اس کی سزا اس کی اپنی بیٹی کو جا کے میکے میں یعنی ادھر ملے گی جا کے, یہ غلط ہے. سسرال والے اسے اس لیے تکلیف دے رہے ہیں, اس کو اس لیے دے رہے ہیں کہ اس کی ماں اپنی جوانی میں کیا کر. نہیں بھائی, ہر بندہ اپنے اعمال کا جواب دے. میں آپ کو صحابہ کرام کے کیسے واقعات سنا سکتا ہوں کہ ان کے آپس میں بیویوں کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوتے تھے, وہ یہاں کوئی سن نہیں سکتا. آج بھی آپ عرب ٹریڈیشن میں دیکھ لیں عورتوں کے ساتھ وہ کیا سلوک کرتے ہیں. تو وہ اس طرح کی چیزوں کا آپ نے پلی نہیں لینی کہ اس کو کس چیز کی سزا مل رہی ہے, نعوذ باللہ. باقی نیک بندوں کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے آزمائشیں آنا. برے لوگ بھی اس اعتبار سے کہ میرے اعمال کی شامت ہے اور میرے گناہ معاف ہو جائیں گے اور میں اپنی اصلاح بھی کر لوں. کسی کے بارے میں کوئی ورڈکٹ نہ دیں, اپنے اوپر ضرور لاگو کر لیں. تو یہ مکافات عمل ایک ڈیفیکلٹ ٹاپک ہے, اس کے بارے میں لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں اور کچھ سے کچھ رزلٹ نکالتے ہیں. باقی ظاہر ہم زندگی میں ایسے معاملات دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے کسی کا مال دبایا ہوتا ہے, ہتھایا ہوتا ہے, مرنے سے پہلے ان کے ساتھ وہ کچھ ہو جاتا ہے. اور اگر آپ ہماری پالیٹکس میں دیکھ لیں تو مکافات عمل آپ کو نظر آئے گا. یعنی اس وقت جو موجودہ حکومت ہے, جب یہ اپوزیشن میں جو کچھ کرتی تھی وہی کچھ اب ان کے ساتھ اپوزیشن والے کر رہے ہیں. کل کو یعنی یہ دنیا میں یہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. لہٰذا یہ ایک قانون ہے, لیکن یہ ایسا یونیورسل قانون اس طرح نہیں ہے کہ ضرور ایسے ہوگا. یہ ذہن میں رکھیے گا. مشرف نے جو ظلم کیا لال مسجد میں, ضروری نہیں ہے کہ اس کو ہر ایک چیز کا عذاب دنیا میں مل گیا. ہٹلر نے اگر 6 لاکھ یہودی قتل کیے ہیں, ویسے 60 لاکھ کہتے ہیں جو محتاج 6 لاکھ, دنیا کی کوئی عدالت اسے 6 لاکھ دفعہ موت دے کے سزا نہیں سنا سکتی زندہ کر کے دوبارہ. اللہ تو کر سکتا ہے, اس نے ناحق کیا. یہودیوں سے ہماری دشمنی اپنی جگہ, لیکن یاد رکھیے گا یہودیوں کو جو قتل کیا ہٹلر نے وہ ریلیجس ہونے کی وجہ سے کیا. آج بھی دیکھ لیں وہ کتنے ریلیجس ہیں اپنے باطل دین کے اوپر. جس طرح آج ہمیں فنڈامنٹلسٹ اور بڑے یعنی آرتھوڈاکس کہا جاتا ہے, ان کو اس زمانے میں کہا جاتا تھا کہ ماڈرن دور میں یہ چل نہیں سکتے, یہ بڑے مذہبی لوگ ہیں. جو کچھ آج ہمارے ساتھ یورپ اور امریکہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ کچھ اس زمانے میں ان کے ساتھ کیا جاتا تھا. ان کو مذہب کی پاداش میں قتل کیا گیا, تو ظلم ہوا. ہم تو کنڈیم کرتے ہیں, کوئی بھی کرے. تو یہ دنیا میں اب کوئی ہٹلر نے تو خود ہی اپنے آپ گولی مار کے مار لیا, تو اس کو تو مکافات عمل کوئی نہیں ہوا. لیکن مکافات عمل
فی دنیا نہیں ہے، صرف مکافات عمل ہے. اتنا آپ ٹرم رکھیں کہ مکافات عمل کا مطلب ہے کہ اعمال کا نتیجہ نکلنا ہے، اس کا بدلہ ملنا ہے. دنیا میں مل سکتا ہے، آخرت میں مل سکتا ہے. آخرت کے بارے میں تو کنفرم ہے، جس کو دنیا میں ملا آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے کے برابر بھی نیکی کیا تو بھگتے گا، ذرے کے برابر گناہ بھی کیا وہ بھگتے گا. دنیا میں بھگتے گا، اگر دنیا میں نہ بھگتا تو آخرت میں تو بھگتے گا. یہ کوئی پیٹ رول نہیں ہے کہ دنیا میں ضرور آئے گا، یا دنیا جس کی بہت اچھی گزری ہے لہذا اس نے کوئی دنیا میں برا کام ہی نہیں کیا لہذا بڑی اچھی گزر گئی ہے دنیا. نہیں. اور اللہ معافی دے، جس کو دنیا میں عذاب مل گیا وہ تو کم عذاب ہے، آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جہنم کی آگ جو ہے دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے. تو اگر دنیا میں کسی کی مکافات عمل میں جان چھوٹ جاتی ہے نا، اسے توبہ نصیب ہو جاتی ہے یا وہ اپنی تکلیف کاٹ لیتا ہے تو وہ پھر بھی کچھ بہتر رہ گیا. اور اگر دنیا کسی کی اچھی گزری ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں آگے بھی دوئیں جہانی مٹھے باؤ، انج نہیں ہوئے گا. آخرت تو پھر اللہ نے اپنا نام ہی کیا رکھا ہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج کس کی بادشاہت ہے؟ ایک اکیلے قہار کی جو سب پہ چھایا ہوا. آخرت کے دن اللہ نے اپنا نام ہی القہار رکھا. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید ہے آپ سب لوگوں کو پسند آئی ہوگی. انجینئر صاحب واقعی ہی بہت اچھے انداز میں بیان کرتے ہیں، اور ان کا انداز بھی ایسا ہے کہ ہر انسان اچھے طریقے سے ان کی بات کو سمجھ سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو ہم سے دور کرے. دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا تاکہ آپ کو مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کو مل سکیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.